سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سورہ نحل کا 5واں رکوع 14 پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرک بولے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا، اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوجتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا۔ ان مشرکوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجا نہ کرتے، تو اب جب ہم اللہ کے چاہنے سے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور اللہ کی مرضی اس میں ہے، اللہ اس پر راضی ہے، تو پھر ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے، یعنی حلال کو جو ہم حرام ٹھہرا رہے ہیں اس میں بھی اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس پہ راضی ہے، تبھی تو ہمیں نہیں روک رہا، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ تو مشرکوں نے اس طرح کی بات کہی، جیسے مشرکین بحیرہ، صائبہ اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو اپنی مرضی سے حرام کہتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا شرک کرنا، ان چیزوں کو حرام قرار دے لینا، یہ اللہ کی مشیت اور مرضی سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسا ہی ان سے پچھلے لوگوں نے کیا، اس طرح کے ہی معاملات کیے کہ انہوں نے پہلے رسولوں کو جھٹلایا، حلال کو حرام کیا اور پھر مذاق کے طور پر ایسی باتیں کہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مشیت اور ایک ہوتا ہے مرضی۔ اللہ رب العالمین کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، لہذا ہر ایک کو عمل کرنے کا اختیار دیا۔ جو نامہ اعمال میں اچھا کام لکھوانا چاہے وہ اچھا لکھوائے، جس کو برا لکھوانا ہے وہ برا لکھوائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، اللہ راضی اس میں ہوتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ ایک استاد ہے، وہ اپنے بچوں کو کلاس میں پڑھاتا ہے، جیسے اسکولوں میں ٹیچر ہوتے ہیں، جو انہیں کلاس ورک لکھوایا جاتا ہے، جو کلاس میں کام بچے کرتے ہیں، تو استاد انہیں چیک کرتا ہے اور غلطی پر فوراً متنبہ کرتا ہے اور انہیں غلط کام نہیں کرنے دیتا۔ خاص طور پہ چھوٹے بچے ہوں تو ان کی بہت نگرانی کی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے آپ نے یہ غلط لکھا، اسے مٹائیں، اسے صحیح کریں۔ غلط بات انہیں لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن جب مہینہ گزر جاتا ہے تو وہی استاد ایک ٹیسٹ لیتا ہے۔ اب وہ کلاس دارالامتحان بن گئی، اب وہاں امتحان ہو رہا ہے، تو وہاں استاد ٹیچر اسے اختیار دیتا ہے کہ بھی لکھیں جو آپ لکھنا چاہیں۔ ٹیچر اس کے قریب سے بھی گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بچہ غلط لکھ رہا ہے تو اس پر وہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ پھر جب وہ کاپیاں چیک ہوتی ہیں تو پھر جب نمبر دیے جاتے ہیں تو جس نے غلط لکھا ہوتا ہے اس کو بسا اوقات سمجھایا جاتا ہے، بسا اوقات استاد اسے ڈانٹتا ہے۔ بغیر مثال کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، صرف سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے۔ اب سوچیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ اگر کوئی گناہ کرے وہ فوراً پکڑ ہو جائے، وہ گناہ کر ہی نہ سکے، تو پھر یہ دارالامر اور دارالامتحان نہ رہے گا۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ اب یہاں کوئی اچھا کام کرے تو بھی اسے اختیار دیا گیا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے بھی مہلت دی گئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ برے کام سے خوش نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ اللہ راضی ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ قیامت میں دیا جائے گا۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسا ہی ان سے
پچھلے لوگوں نے کیا۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو رسولوں پر کیا ہے مگر صاف پہنچا دینا، یعنی رسولوں کی جو ذمہ داری ہے وہ حق کو ظاہر کر دینا اور یہ بتا دینا کہ کفر و شرک یہ باطل ہے، یہ گندا ہے۔ تو رسولوں کی ذمہ داری صرف حق پہنچا دینا ہے، جو نہیں مانے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی امتوں سے فرمائیں ان اعبدوا اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان سے بچو۔ تو ہر نبی ہر رسول نے یہی پیغام دیا، اے لوگوں شیطان سے بچو، اللہ کی عبادت کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے کسی کو اللہ نے راستہ دکھایا، کسی کو اللہ تعالی نے ہدایت دی تو وہ ایمان سے مشرف ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری، یعنی وہ اپنی ازلی شقاوت بدبختی سے کفر پر مرے اور ایمان سے محروم رہے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ان کے شہر ویران کیے، اجڑی ہوئی بستیاں ان کے ہلاک ہونے کی خبر دیتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر سمجھو کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر میں اور جھٹلانے میں مبتلا رہے اور اصرار کرتے رہے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونا ہے۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر اے محبوب آپ ان کی ہدایت کی حرص کریں، یعنی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اس بات کی بہت زیادہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، حالانکہ یہ لوگ ان میں سے ہیں جن کی گمراہی ثابت ہو چکی ہے، ان کی شقاوت بدبختی ازلی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے، لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک مشرک ایک مسلمان کا مقروض تھا، مسلمان نے مشرک سے قرضے کا تقاضا کیا۔ دوران گفتگو مسلمان نے اس طرح اللہ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس پر مشرک نے کہا کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اور پھر مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے، یعنی قسمیں کھا کھا کے بڑی تاکیدوں کے ساتھ انہوں نے قسم کھائی۔ کافروں نے لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا، بلا ہاں کیوں نہیں، ضرور اٹھائے گا، وعدن علیہ حقا، سچا وعدہ اس کے ذمے پر، وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سچا وعدہ اس کے ذمے پر لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کیوں قائم کی جائے گی۔
مردوں کو دوبارہ زندہ کیوں کیا جائے گا، اس اٹھانے کی حکمت کیا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگڑتے تھے. یعنی مردوں کو اٹھانے میں یہ جھگڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کر بتا دے گا کہ یہ اٹھانا حق ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے جو یہ کہتے تھے کہ مردے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. ان کا انکار غلط ہے، وہ یہ جان لیں. کل بروز قیامت لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اس کی ایک اور حکمت قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی تاکہ جس نے اچھے اعمال کی ہیں اس کو اچھا بدلہ ملے، اور جس نے برائیاں کی ہیں وہ برائی کا مزہ چکھے. انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں مردوں کا زندہ کر دینا کیا دشوار ہے. ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سے فرماتے ہیں ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے. سورہ نحل کا 5واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.